بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیند میں ڈر لگتا ہو تو سوتے وقت صرف ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ خوش رہنے کا راز یہی ہے کہ چاہے وقت کیسا بھی ہو لیکن کسی سے امید نہ رکھو سوائے رب کے۔ ناظرین، سچے لوگوں کی اہم علامت یہ ہے کہ وہ بولنے سے قبل زیادہ سوچتے نہیں۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے روز 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے آپ پر دم کریں۔ ناظرین، جو مصیبت تمہیں توڑنے کے لیے آئی تھی وہی تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بن جائے تو سمجھو تم پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ ہنسی زندگی کا ریسیٹ کرنے کا ایک بٹن ہے۔ یہ پورے وجود کو تر و تازہ کر کے نئی سوچوں اور مثبت خیالات کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دل کی تنگی قرآن کریم سے دوری کی علامت ہے۔ لوگ صرف 3 صورتوں میں اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں: جب ان کا مطلب پورا ہو جائے، یا وہ سمجھ جائیں کہ ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، یا ان کو آپ سے کوئی مطلب ہی نہ رہے۔ دوسروں سے کبھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور خیالات کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے۔ لوگ صرف اپنے علم، عمل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں۔ دعا کے بعد دل کا ہلکا ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ ناظرین، زندگی بھر یہ 4 باتیں لازمی یاد رکھیں۔ غصے کے وقت کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، بری بات کا نہیں پتا یا آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا تو کچھ نہ بولیں۔ کوئی بڑا کام یا کاروبار شروع کرنے سے قبل مخلص اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ اپنے آپ پر بلا وجہ منفی خیالات اور لوگوں کی باتوں کا بوجھ نہ ڈالیں۔ ناظرین، خواب میں قرآن دیکھنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ تکلیف اور اذیتیں سہ کر بھی صبر آنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ کسی کا اچانک مہربان ہونا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ کلمات پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جب کسی چیز سے خوف محسوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھتے: اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ دعا مانگنے کے وقت آنکھوں میں آنسو آنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ سکن کی خشکی سے نجات پانے کے لیے ناریل کا تیل اور شہد ملا کر مالش کریں۔ چہرے کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جوانی کی عبادت سب سے قیمتی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ سانس کی تکلیف دور کرنے کے لیے سونف اور ادرک کا قہوہ نہایت مفید ہے۔ نزلہ زکام میں ادرک اور دار چینی کا قہوہ دن میں 2 بار پئیں۔ اگر گھبراہٹ، بے چینی،
خوف اور ڈپریشن ہو تو گناہوں سے توبہ کرے۔ صبر کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اللہ اسے اتنا کچھ دیتا ہے کہ وہ اذیت کے دنوں پر ہنسنے لگتا ہے۔ چہرے کی تر و تازگی برقرار رکھنے کے لیے دہی اور بیسن کا فیس ماسک ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ اگر سر کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آملہ، پیاز کا رس اور حریر کا تیل ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ بیوی اگر شوہر کی نظر میں اہمیت بڑھانا چاہے تو وہ ضد پن اور شکوے کرنے کی عادت ختم کر دے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کے بیج سکھا کر سفوف بنا کر دیں۔ پرانی زکام اور کھانسی دور کرنے کے لیے ادرک، دار چینی اور شہد کا قہوہ کافی مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے اور آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے بادام، سونف اور کلونجی کے دانے پیس کر روز کھائیں۔ سوتے وقت گڑ اور گھی کا نوالا کھانے سے جسمانی اور اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ مہندی سے بال رنگنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 بار سونف چبائیے۔ سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیموں کا رس گلیسرین میں ملا کر ہاتھوں میں ملیں۔ مباشرت کے بعد کمزوری کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جنسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور سونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جنسی تعلق مردوں کے لیے ایک بھرپور جسمانی مشق کی مانند ہوتا ہے، اس لیے جسم کا رد عمل بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ جم میں سخت ورزش کے بعد ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ اور کمزوری۔ نمبر 2، آکسیٹوسن۔ اس ہارمون کو محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کو پرسکون ہونے اور جنسی عمل کے بعد توانائی بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جنسی تعلق کے بعد جو نیند یا غنودگی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، بھرپور جنسی تعلق سے ذہنی دباؤ اور تھکن دور ہو جاتی ہے اور ذہن و جسم ایک سکون حالت میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4، جب جسم جنسی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ آکسیجن کی سطح کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے جسم پرسکون حالت میں چلا جاتا ہے اور میٹابولزم کو کم کرنے کے لیے نیند کا سگنل جاری کرتا ہے۔ نمبر 5، توانائی کے اچانک اخراج کے بعد دماغ اور جسم صرف خاموشی اور سکون چاہتے ہیں، بغیر کچھ کیے۔ فورپلے سے لے کے آرگزم تک ایک بڑی جسمانی مشقت ہو چکی ہوتی ہے جو شدید تھکن کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس نہیں بلکہ یہ اللہ کی چوائس ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک خاص چناؤ ہے۔ ناظرین، جب کسی انسان کے دل میں دین سیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ لہذا اگر آپ کو دینی باتیں سیکھنے کا موقع ملا ہے یا دل میں دین سیکھنے کا جذبہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ راستہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اور سکلز محض دنیا میں کام آتی ہیں، لیکن دین کی تعلیم دنیا میں روشنی و حکمت اور آخرت میں عذاب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کل ہر انسان یہی کچھ کہتا ہے کہ ہمیں تمہارا سکھ نہیں چاہیے، بس ہمیں دکھ نہ دو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن
مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ ناظرین، دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی کھال اور گوشت اترنے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ اسے پکار کر کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ احیاء العلوم۔ ناظرین، آج کل بعض والدین بالخصوص ماؤں کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، بس کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ جب تک وجوہات کو سمجھا اور ان پر کام نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ یوں ہی رہے گا بلکہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس مسئلے کی اصل وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، بچے اس وقت سننا چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں یہ محسوس کروایا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے، چپ کر کے ہماری بات مانو۔ یعنی بچے کو لگنے لگتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں اور میری کوئی سنے گا نہیں۔ نمبر 2، والدین کا محض حکم چلانے والا انداز بچے میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، جذباتی تعلق کی شدید کمی۔ نمبر 4، بات کرنے کا انداز، یعنی والدین طنز و تنقید کو اپنا سٹائل بنا لیں۔ نمبر 5، توجہ کی کمی، والدین کی جانب سے لاپرواہی پر مبنی رویہ، بچے کی بات نہ سننا، اسے ملازموں یا دیگر رشتوں کے حوالے کر دینا، پیسے کے ذریعے جذباتی کمی کو پورا کرنا۔ نمبر 6، ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین بچے کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اس وقت بچہ ان کی بات نہیں مانتا، یعنی بچہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ والدین کی بات مانی جائے۔ مثال کے طور پر، جب والدین خود جھوٹ بولے اور بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کرے۔ یہ وجوہات انتہائی اہم ہیں اور بہت سے کیسز میں مسئلے کی جڑ بھی یہی وجوہات ہیں۔ ناظرین، شاید پڑھنے میں معمولی لگے مگر در حقیقت یہ بچے کی شخصیت اور والدین سے اس کے تعلق کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بچوں کو اپنی رعایا سمجھ کر ٹریٹ کرنے کی بجائے ایک جیتا جاگتا انسان سمجھ کر ٹریٹ کریں، جسے جذباتی تعلق اور نفسیاتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں سنیں، سمجھیں، بچوں کو محسوس کروائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں۔ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بچے خود ہی آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔